بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لب داستان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، جہاں ہم سنیں گے ایک داستان جو صبر، خدمت اور والد کی محبت کو دل تک پہنچاتی ہے۔ 2 صدیاں قبل بغداد شہر ایک شان و شوکت سے لبریز تھا۔ تنگ و پست گلیاں، مٹی اور پتھروں سے بنی چھتیں، چھوٹے بازار جہاں ہاتھ کے بنے کپڑے، مسالے اور خشک میوجات فروخت ہوتے، گھوڑے اور اونٹ گلیوں میں چلتے، دکانوں سے خوشبودار مسالے کی خوشبو پھیلتی اور دور مسجد کی اذان کی گونج سنائی دیتی تھی۔ اس شہر میں ایک بوڑھا شخص حاجی عبداللہ ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی پکڑے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ چہرے پر چھریاں وقت کی کتاب کی مانند نقش اور آنکھیں زندگی کے تجربات سے بھری ہوئی تھی۔ دل میں ایک سنگین فکر تھی کہ کیا میرے بیٹے آج بھی میرے دل کی قدر کریں گے یا وقت نے سب کچھ بدل دیا ہے۔ حاجی عبداللہ پہلے اپنے بڑے بیٹے یوسف کے مکان پہنچے۔ دروازہ کھولا گیا تو ایک نوکر سامنے آیا۔ مکان کے سامنے ایک چھوٹا سا صحن تھا جس میں ایک اونٹ بندھا ہوا اور مٹی کا فرش نظر آ رہا تھا، چند کچے برتن اور ایک چھوٹا سا باغیچہ۔ نوکر نے ادب سے کہا، سائیں، آپ کے والد آئے ہیں۔ یوسف جو بڑے کمرے میں بیٹھا تھا، کتابوں اور کاغذوں کے درمیان مشغول، سر اٹھا کر بولا، ابا آپ یہاں کیوں آئے؟ آپ جانتے ہیں میں مصروف ہوں۔ حاجی عبداللہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا، بیٹا یوسف، تمہارے لیے میرا دل بے چین ہے، بس تمہیں دیکھنے کا ارادہ تھا۔ یوسف نے تھوڑا سا سر ہلایا اور بولا، ابا آپ یہاں رہ نہیں سکتے، واپس جائیں، میرا وقت قیمتی ہے۔ بوڑھا عبداللہ چپ چاپ دروازے کی طرف مڑا، دل میں صبر اور آنکھوں میں نمی۔ وہ سوچ رہا تھا، یہی وہ بیٹے ہیں جن کے لیے میں نے اپنی جوانی قربان کی تھی۔ عبداللہ نے اپنے دوسرے بیٹے سلیم کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ سلیم ایک ذمہ دار اور چھوٹے کاروبار میں مصروف تھا۔ عبداللہ جب اس کے مکان پہنچے تو سلیم کی بیوی نے دروازہ کھولا، آنکھوں میں حیرت اور تھوڑی جھجک کے ساتھ، ابا سلیم ابھی کھیت میں ہے، آپ اندر بیٹھ جائیں۔ کچھ دیر بعد سلیم آیا، ادب سے سلام کیا اور بولا، ابا آپ یہاں کیوں؟ آپ کو معلوم ہے میں مصروف ہوں۔ عبداللہ نے عاجزی سے کہا، بیٹا بس تمہیں دیکھنے کا دل تھا۔ سلیم نے بیزاری سے کہا، ابا آپ کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ بوڑھا باپ خاموش رہا، دل میں سوچا، کاش یہ وہی بیٹے ہوتے جو بچپن میں میرا ہاتھ پکڑ کر ہنسا کرتے تھے۔ دوستو، اگر آپ پہلی بار ہمارے ساتھ ہیں تو لب داستان کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہمیشہ ایسی ایمان افروز کہانیاں ملتی رہیں۔ یوں حاجی عبداللہ نے پہلے 2 بیٹوں کی بے رخی اور سرد مزاجی دیکھی۔ دل میں صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے وہ اگلے بیٹوں کے پاس جانے کے لیے تیار ہوئے۔ بوڑھا باپ اپنی چھڑی کے سہارے چلتے ہوئے شہر کی گلیوں میں غم اور امید کے درمیان اللہ کی مدد پر یقین کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ حاجی عبداللہ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ شہر کی تنگ و پست گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ تیسرے بیٹے نعیم کے مکان پہنچے۔ نعیم ایک معمولی ذمہ دار اور قصبے کے بازار میں سامان بیچتا تھا۔ سلیم کا مکان چھوٹا، مٹی کی دیواریں اور چھت پر چھوٹے لکڑی کے ستون، صحن میں ایک چھوٹا سا باغیچہ اور چند مرغیاں اور بطخیں تھیں۔ عبداللہ نے ادب سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نعیم کی بیوی نے دروازہ کھولا، ابا نعیم ابھی بازار میں ہے، آپ اندر بیٹھ جائیں۔ کچھ دیر بعد نعیم آیا، اس کی آنکھوں میں تھکن اور مصروفیت کے آثار تھے، لیکن دل میں سرد مزاجی بھی۔ ابا آپ یہاں کیوں؟ آج میرے پاس وقت نہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ عبداللہ نے عاجزی سے کہا، بیٹا بس تمہیں دیکھنے کا دل تھا۔ نعیم نے بے دلی سے جواب دیا، ابا آپ کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، میں مصروف ہوں۔ بوڑھا باپ خاموش رہا، دل میں سوچتا رہا، یہ بیٹے بھی وہی ہیں جو صرف اپنے کام میں مصروف ہیں۔ اب حاجی عبداللہ چوتھے بیٹے طلحہ کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ طلحہ ایک چھوٹا ذمہ دار اور کاروبار کرنے والا جو شہر کے پوش علاقے میں رہتا تھا۔ مکان کے سامنے صحن، اونٹ، گھوڑے اور مٹی کی چھتیں، دروازے پر نوکر موجود تھے۔ عبداللہ نے ادب سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ طلحہ نے دروازہ کھولا اور بولا، ابا آج میں کچھ اہم کام میں مصروف ہوں، آپ واپس چلے جائیں۔
حاجی عبداللہ نے دل میں صبر کیا اور کہا، بیٹا بس تمہیں دیکھنے کا دل تھا۔ طلحہ نے تھوڑا سا سر ہلایا اور کہا، ابا آپ کی عزت کا خیال ہے مگر آج وقت نہیں۔ بوڑھا عبداللہ دل میں سوچتے رہے، یہ 4 بیٹے بھی اپنی مصروفیت اور دنیاوی فکریں چھوڑ کر والد کی خدمت نہیں کر سکتے۔ چونکہ 4 بیٹوں سے مایوسی ہوئی، حاجی عبداللہ 5ویں بیٹے حارث کی طرف روانہ ہوئے۔ حارث ایک سادہ دل، نیک اور عاجز انسان تھا۔ بغداد شہر کے کنارے کھجور کے درختوں کے سائے تلے ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ صحن میں ہلکی ہوا سے جھولتے پودے اور کونوں میں مٹی کے برتنوں سے پانی ٹپکتا۔ حاجی عبداللہ نے لکڑی کی چھڑی کے سہارے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا اور سامنے حارث کھڑا تھا، چہرے پر خوشی اور آنکھوں میں چمک۔ السلام علیکم ابا جان، آپ آ گئے، آج تو میرے گھر کی رونق بڑھ گئی۔ عبداللہ نے مسکرا کر کہا، بیٹا تمہیں دیکھنے کو دل چاہا۔ حارث نے فوراً ہاتھ پکڑ کر کہا، آؤ ابا، یہ گھر آپ کا ہے، آپ آرام کریں، میں ابھی پانی اور کھجور لاتا ہوں۔ حارث نے باپ کے پاؤں دھلوائے، کھجور اور دودھ پیش کیا، پھر قالین بچھا کر بولا، ابا جان آپ یہاں رہیں، میرا گھر آپ کا گھر ہے، میں آپ کی خدمت کر کے خوش ہوں گا۔ عبداللہ نے دل میں شکر ادا کیا۔ کئی دن گزر گئے۔ حارث صبح بازار جاتا، کمائی لاتا اور سب سے پہلے باپ کی ضروریات پوری کرتا۔ رات کو چراغ جلا کر باپ کے ساتھ بیٹھتا، ان کی باتیں سنتا اور دعائیں لیتا۔ ایک رات عبداللہ نے کہا، بیٹا حارث، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے پاس ایک پرانا صندوق ہے، اس میں وہ سب کچھ ہے جو میں نے زندگی بھر میں کمایا۔ میں یہ صندوق ابھی تمہیں دے دیتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم اسے 2 سال بعد کھولو گے۔ حارث نے ادب سے کہا، ابا آپ کا دیا ہوا ہر تحفہ میرے لیے خزانہ ہے، چاہے وہ خالی ہی کیوں نہ ہو۔ عبداللہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بیٹا دنیا میں سب کچھ دولت نہیں، اصل خزانہ خدمت اور دعا ہوتی ہے۔ وقت گزر گیا، عبداللہ کی طبیعت بگڑتی گئی۔ کچھ دن بعد عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ حارث نے صبر اور دعا کے ساتھ والد کو دفن کیا۔ 2 سال بعد حارث نے وہ صندوق کھولا۔ اندر سونا یا چاندی نہیں تھی، بلکہ ایک پرانا کپڑا اور ایک خط تھا۔ خط میں لکھا تھا، بیٹا حارث، تم نے ثابت کیا کہ تم دولت کے لیے نہیں بلکہ والد کی محبت اور خدمت کے لیے جیتے ہو۔ یہ کپڑا وہ ہے جو تمہارے بچپن میں تمہیں لپیٹ کر میں نے گود میں رکھا تھا۔ اصل خزانہ یہ دعا ہے کہ اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے، تمہیں نیک اولاد عطا کرے اور تمہارے رزق میں سکون ڈالے۔ حارث کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر دل میں سکون اتر آیا۔ وہ جان گیا کہ اصل انعام دنیا کی دولت نہیں بلکہ والد کی دعا اور خوشی ہے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ والدین کی خدمت سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیاوی دولت وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، مگر ماں باپ کی دعا نسلوں تک ساتھ رہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو لب داستان کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر بیٹے اور بیٹی تک پہنچے۔ اللہ ہم سب کو والدین کی خدمت کی توفیق دے، آمین۔